حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں مقیم تھا جو اپنی عبادت، پرہیزگاری اور نیک چلنے کے سبب مشہور تھا۔ وہ نوجوان نہایت پاکیزہ مزاج، خدا ترس اور متقی تھا۔ روزانہ نماز عشاء مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرتا اور پھر اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے واپس گھر چلتا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت اور دیانتداری کو سراہتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایک حسین و جمیل عورت کا گھر پڑا تھا۔ وہ عورت بدکار اور فتنہ پرور تھی۔ روزانہ جب وہ نوجوان وہاں سے گزرتا تو وہ عورت اسے بلاتی، چیڑتی، لباتی، مگر وہ نوجوان نظر جھکا کر گزر جاتا۔ اس نے کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ مگر شیطان بھی انسان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک دن شیطان نے اسے بہکایا، دل میں وسوسہ آیا، نفس نے سر اٹھایا اور برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ نوجوان پہلی بار رک گیا عورت کی دعوت گناہ کو قبول کرتے ہوئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو دل میں ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ اسی لمحے اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ آیت ذہن میں آتے ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف ایسا غالب آیا کہ وہ وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ اپنے گھر میں نہ پہنچا۔ اس کا بوڑھا باپ پریشان ہو کر اسے تلاش کرتا ہوا نکلا اور بالآخر لوگوں کی مدد سے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں پا کر گھر لے آیا۔ جب ہوش آیا تو باپ نے وجہ پوچھی۔ نوجوان نے لرزتی آواز میں سارا واقعہ سنایا اور وہی آیت قرآنی دہرائی۔ جیسے ہی آیت کے الفاظ اس کے زبان سے نکلے، ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہوئی۔ اللہ کا خوف دوبارہ دل پر چھا گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے باپ نے راتوں رات اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ جب صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو وہ انتہائی رنجیدہ ہوئے اور فرمایا: تم نے ہمیں اطلاع کیوں نہ دی تاکہ ہم جنازے میں شریک ہو سکتے؟ بوڑھے والد نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین، اس کا انتقال رات کو ہوا اور میں نے آپ کے آرام کا خیال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب آپ اس کی قبر پر پہنچے تو بلند آواز سے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت ہے۔ یہ آیت تلاوت فرمانا تھا کہ قبر سے ایک آواز ابھری: یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ روح پرور واقعہ نہ صرف اللہ کے خوف کی شدت اور پرہیزگاری کی عظمت کو بیان کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو دل سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے جو دنیا و آخرت میں باعث فخر ہوتا ہے۔